اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی رخ پر واقع کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ مثلا صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی صحیح کرنا حضرت سیدہ ہاجرہ کی یادگار ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی، اللہ عز و جل کو سیدہ ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ لہٰذا اسی سنت ہاجرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کی صحیح کو واجب قرار دے دیا۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب آقا علیہ السلام کی سنت قائم رہے اور آقا علیہ السلام کی امت کو اس کے انعام اور اکرام سے نوازا جائے۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ گزشتہ امتوں میں بھی تھا مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں روزہ رکھتے تھے۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی روزے کی اہمیت اور فضیلت بہت اہمیت کی حامل ہے، جیسے کہ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے بہت واضح تفصیل بیان فرمائی، جس میں ایک روایت آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان شریف میں دنیا سے رخصت ہو جائے، یا جو شخص صدقہ دیتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے، یا جو مسلمان ماہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ ایک بڑی عظمت اور رفعت والا مہینہ ہے کہ جس کی نسبت ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، کیونکہ جو حجاج کرام حرمین شریفین تشریف لے کے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ غار حرا کس قدر خوبصورت مناظر اور کس قدر انبار و تجلیات کا منظر پیش کرتا ہے، جہاں پہ آقا علیہ السلام کے شب و روز گزرے اور آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما رہتے اور رب کی بارگاہ میں، اس کی محبت میں، رب کی یاد میں ادھر تنہائی میں شب و روز گزارتے رہے۔ اور دوسری جگہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ہمارے میٹھے آقا مدنی مکی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اللہ کا مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رب کائنات ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ اور حسین اور خوبصورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ روزہ یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ بیہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اسے گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ جتنا باقی ہوں